بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 29 رمضان المبارک ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دی شائننگ سٹارز شو لے کر۔ روزانہ ہی ہم آپ کے پاس ایک خوبصورت شو، کبھی کوئز کمپٹیشن کی صورت میں، کبھی اسپیچ کمپٹیشن کی صورت میں، اور کبھی قرآن کے حوالے سے ایک ترتیب ہم نے رکھی، اس حوالے سے آپ کے سامنے شو لے کر آتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے شائننگ سٹارز کو ہم پریزنٹ کر سکیں۔ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بڑے زبردست شو ہوئے، ہمارے بچے کراچی بھر سے یہاں پر آتے رہے، شرکت کرتے رہے اور پروگرام سجاتے رہے۔ آج بھی ہمارے پاس جو ہے مختلف لوگ یہاں پر شائننگ سٹارز ہی موجود ہیں، جن سے انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے، بات بھی کریں گے۔ ناظرین، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے، یہ آخری ساتیں اور آخری گھڑیاں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان میں ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور کوئی شک نہیں ہم سے کہ اس ماہ میں ہم سے بڑی لغزشیں بھی ہوئیں، اور جو اس کا حق تھا وہ ہم حق ادا نہ کر سکے، تو اللہ سے اس پر بھرپور انداز میں معافی بھی مانگی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، اور جو باقی ماندہ گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کو ان گھڑیوں کو اتنے خوبصورت انداز میں ہم بتا لیں کہ جو پچھلی کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ ان میں ہم مانگ لیں اللہ سے کہ ہم سے جو پچھلی کوتاہیوں، یا اللہ ہمیں ان پر معاف فرما دیجئے، اور آئندہ ہمیں کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو جو آپ کی ناراضگی کا باعث یا سبب بنے، ہم خیر پھیلانے والے اور خیر تقسیم کرنے والے بنے۔ ناظرین، آج جو شائننگ سٹارز شو کے اندر میرے پاس مہمان موجود ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں، بڑے پیارے انداز میں، ڈھکے چھپے انداز میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑے انداز میں امت مسلمہ کی خدمت کا ایک جو ہے فریضہ انجام دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعارف بھی ہوگا آپ سے، اور ان کے کام بھی ہم آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے کس انداز میں کام ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ آج میری خوش قسمتی کہ میرے بھائی، ہمارے محسن دوست اور بڑی شفقت کرتے ہیں ماشاءاللہ، جناب محترم شکیل مدنی صاحب یہاں تشریف فرمائے، معروف نعت خواں ہیں اور نعت گو شاعر بھی ہیں، اور کوئی کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ شکیل صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ ساتھ ہی ہمارے پاس جو مہمان ہیں، بھائی ہمارے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن سے رفیع اللہ فاروقی صاحب ہیں، چیریٹی واچ فاؤنڈیشن سے ہیں، ماشاءاللہ چیئرمین ہے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے، بہت زبردست کام کر رہی ہے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن۔ میں خود ان کے پروگرامات میں شرکت بھی ہم نے کی ہے، بہت سارے لوگوں نے وہاں پر صحافت کی، ایک بڑی صحافی برادری کی ایک بڑی تعداد تھی، اور پروگرام بڑا بہترین انشاءاللہ گفتگو کریں گے چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے حوالے سے۔ ساتھ سلیم احمد عثمانی صاحب موجود ہیں ہیومن کیئر فاؤنڈیشن سے۔ آپ حضرات بہت بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات کا، آپ لوگوں نے وقت دیا، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کتنا خوبصورت کام آپ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے ذمہ دار جناب رفیع اللہ فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذرا چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، ایک NGOز ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے کا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے ایک چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کے طرف سے امیدوں کے گھر کے نام پر ایک ادارہ قائم کیا ہے، جس میں ہم یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی پڑھائی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی دنیائی ضرورت کی تمام چیزیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں۔ اس سال بھی الحمدللہ ہم نے جی آپ بات کیجیے، عید میں مائک تھوڑا قریب کر لیجیے۔ اس سال بھی الحمدللہ ہم نے سردی کے ان کو بچوں کو گفٹ تقسیم کیے، اور ان کو تحفے تحائف دیے، اور اس میں سردی کے جوتے، کپڑے، مختلف چیزوں کے ایک ایونٹ پروگرام ہم نے کیا۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان سے کچھ دن پہلے ہم نے تقریباً کئی 100 یتیم بچوں کو عید گفٹ تقسیم کی ہے، جو رمضان سے پہلے ہم نے کہا یتیم بچے یہ نہ سوچے کہ ہمارے والد نہیں ہے اس دنیا میں، ہم یتیم ہیں، ہم نے ان کو یتیمی ان سے ختم کروائی ہے، ہم ان کے سروں پر شفقت رکھنے کے ایک تہیہ کیا ہوا ایک ترتیب بنا رہے، ایک بہت اچھے انداز میں، اور بہت اچھے لوگ ہمارے ساتھ اس رابطے میں ہیں، تعاون کے سلسلے میں بھی اور اس میں سرپرستی کے سلسلے میں بھی، تو کئی لوگ الحمدللہ اس کام میں ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ ایک آرفنیج ہے جو کہ یتیم بچوں کی کفالت اور سرپرستی کر رہا ہے۔ جی بالکل بالکل، ان کی کفالت کا باقاعدہ ایک انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ تو جو ماشاءاللہ۔ بھی یتیم بچے ہیں تو ان کی پرورش ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے آپ کے پروگرامات بھی ہوتے رہتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ان کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، بات کریں گے کہ کیا کیا ہوا تھا اس میں، کس انداز میں ہوا تھا۔ ابھی اس سال ہم نے کوئی کئی 100 یتیم بچوں کے ہم نے سلسلہ اس طرح شروع کیا کہ جو کفالت کے ذمہ ہے یہ اچھے انداز میں ہو، اور اس انداز میں الحمدللہ ہم نے
ان بچوں کے گھروں میں ہم گئے ماشاءاللہ. اور ان کے گھروں میں جانے کے بعد ہم نے ان بچوں کے کپڑوں کے ناپ لیے, ان کے جوتوں کے ناپ لیے. اچھا آپ ایک ایک بچے کے گھر میں گئے, آپ نے ہر پہلے بچے کے ہم گھر پہ گئے, باقاعدہ لسٹیں موجود ہیں. آپ نے جی بالکل, فیملی سلیکٹ کی جو زیادہ ضرورت مند ہے, بلکہ سارے ہی ضرورت مند ہیں, یتیم تو ایسی بھی ضرورت مند ہے, تو ہم ان کے گھروں میں گئے, ان کا باقاعدہ کپڑوں کا ناپ ان لے کر آئے, بچیوں کا بھی بچوں کا بھی, اور وہ ناپ ہم لا کے کسی اچھے سے برانڈ بنانے والے کارخانے والے کو دیے ہم نے. کیا بات, اور وہ الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو اچھے کپڑے بنا کے دیے اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے, اللہ کی فضل سے. اسی طریقے سے ان بچیوں کے لیے اچھے جوتوں کا انتظام کیا. پھر انتظام نہیں کیا, ان بچوں کو اپنے ادارے میں لے کر آئے, اور اس ادارے میں باقاعدہ ہم نے ایک ایونٹ کیا, اور ان بچوں کو خوشی سے جو جوتے ان کو پسند تھے, جو ان کے سائز کے مطابق وہ دیے, کپڑے ان کے بنے ہوئے تھے. اس طرح مختلف گفٹ آئٹم تھے, ان کو ہم نے کھانے کا بھی انتظام تھا, وہاں کھیلنے کا بھی انتظام تھا. ایک بہت اچھا ایونٹ کیا, اس کی انشاءاللہ ڈاکیومنٹری سی ایک چھوٹی ویڈیو ہے, بہت پیارا پروگرام تھا, ہم سارے اس میں تھے ماشاءاللہ. باقی انشاءاللہ ابھی آگے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آگے کیا اس میں بچوں کی تربیت پڑھائی کے حوالے سے کیا ترتیب, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. میں بڑھوں گا جناب سلیم احمد عثمانی صاحب کی طرف, ماشاءاللہ ہیومن کیئر فاؤنڈیشن. سر تھوڑا سا ہیومن کیئر فاؤنڈیشن, پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے, اس کے بارے میں بتائیں, یہ کیا کیا ادارہ ہے, کیسا؟ جی آپ کا بھی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ہیومن کیئر فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہے. ہمارا موٹیو جو ہے تعلیم, صحت, روزگار اور کفالت یتامہ. اس کے ساتھ دیگر پروجیکٹس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. 2014 سے یہ سندھ گورنمنٹ سوشل ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ رجسٹر ادارہ ہے, اور الحمدللہ ہر سال ہمارے ادارے کا باقاعدہ سرکاری طور پر آڈٹ بھی ہوتا ہے کہ کتنا فنڈ آیا, ڈونیشن کہاں سے آئی, کہاں صرف ہوئی. تو باقاعدہ ہمارا پراپر طریقے سے ایک ڈاکومنٹیشن کا نظام ہے. ایک فرد کو بھی اگر ہم مثلاً روزگار فراہم کرتے ہیں, کوئی بے روزگار ہے ہمارے پاس آتا ہے تو اسے ہم ریڈی فراہم کرتے ہیں اور اس پر فروٹ وغیرہ لاد کر دیتے ہیں. اچھا باقاعدہ آپ اس کو روزگار ارینج کر کے دیتے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ ایک عنوان زبردست ہے. ہاں یعنی ہمارا کہنا یہ ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ ہم اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکے. اسی طرح جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے ہمارا کفالت کا پروگرام اس طرح کہ ہم انہیں سلائی مشین مہیا کرتے ہیں, اور پھر اسی کے ذریعے وہ اپنے آس پڑوس کے دائیں بائیں پڑوسیوں کے کپڑے سیتی ہیں, اور اسی کے ذریعے اپنے یتیم بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ بیوہ خواتین جو عمر رسیدہ ہیں, سلائی مشین نہیں چلا سکتی, تو انہیں ہم گھر پر چھوٹی موٹی دکانیں کنفیکشنری آئٹم کی کھول کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکے. اسی طرح اگر کسی بیوہ خاتون کا بچہ ہے یتیم, اسے بھی ہم ریڈی یا جو بھی روزگار وہ لگانا چاہے وہ ہم لگا کر دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جیسے تعلیمی پروجیکٹس ہے, مختلف بچوں کی فیسیں ہم نے ادا کی ہیں. جو یتیم بچے ہیں یا غیر یتیم ہیں جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے, یا اپنے یونیفارم نہیں خرید سکتے, شوز نہیں خرید سکتے, بیگ نہیں خرید سکتے, اپنا سلیبس نہیں خرید سکتے, تو بلا جھجک ہمارے آفس آتے ہیں. وہ الحمدللہ سال کے 12 مہینے اوپن رہتا ہے, تو وہاں اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں. جب ان کا نمبر آتا ہے ہم انہیں کال کر کے بلاتے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق جو چیزیں انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دلواتے ہیں. اسی طریقے سے اب رمضان میں ہمارا راشن ڈسٹریبیوشن کا بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے. یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 100 گھروں کو ہم راشن فراہم کرتے ہیں, اور ایک راشن کی قیمت جو اس سال ہماری تھی وہ 6500 روپے. تو اس حساب سے ایک دن کا راشن تقریباً 1.5 لاکھ روپے 2.5 لاکھ سے اوپر کا ہمارا جاتا ہے. اور اگر اسے ایک مہینے کا ہم تخمینہ لگائیں تو 1 کروڑ, ایک مہینے نہیں سوری 20 دن کا تخمینے لگائیں, 1.30 کروڑ روپے سے اوپر راشن ڈسٹریبیوشن الحمدللہ اس رمضان میں ہماری ہو چکی ہے. اور اسی طرح جیسے سیلاب ہے, زلزلہ ہے, آفتیں ہیں, تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارا ادارہ پیش رہتا ہے, اور ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات سے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شکیل مہدی صاحب آپ سے نعت تو ہم سنیں گے, لیکن اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ جو انہوں نے ابھی ایک کانسیپٹ ہمیں دیا کہ جی وہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھایا جائے, تو یہ کتنا بہترین انداز, یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو دروس ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہی تو راہ ہمیں انہوں نے بخشا ہے کہ ہم ان کی اس سیرت پر عمل کریں. یتیموں سے شفقت کا جو درس میرے آقا نے امت کو عطا فرمایا ہے, تو اس راہ پر آپ گامزن ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی اتنی ساری باتیں سن کر,
اور میں دعا گو ہوں آپ کے لیے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب پچھلے دنوں ہمارے پاس آئے تھے, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جو میرے دل کو لگی. فرمایا کہ اسلام کے 2 تعارف ہیں. پہلا تعارف تو یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, جو غار حرا سے ہمیں ملا کہ تعلیم, اور بولا اس کے چند ہی گھنٹوں بعد اسلام کا جو دوسرا تعارف ہے, دوسرا چہرہ ہے, وہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ تھے, انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں, آپ تو بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں, آپ بے سہاروں کو سہارا فراہم کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اللہ ضائع ہونے نہیں دیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسی پر نبی اسلام کی سیرت پر ہی گفتگو ہو رہی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ ہم تعلیم کی بات کی ہے انہوں نے, تو میں چند اشعار اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, ناداروں کو علم کے موتی, ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے, باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے, انگاروں کو پھول بنایا, ذروں کو خورشید کیا, انگاروں کو پھول بنایا, ذروں کو خورشید کیا, جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے, جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا, دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے, دنیا کے لوگوں نے جن کے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے, باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے. بہت ہی شاندار. چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آ کے انشاءاللہ پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. خوبصورت لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی, بڑی پیاری سی, اور پھر مدنی صاحب نے محفل کا رنگ دوبالا کر دیا. کیا خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اپنے سر, بہت اعلیٰ, شاندار. اور میں رفیع اللہ بھائی, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن کا آپ نے بتایا کہ یتیموں کی کفالت کی سرپرستی اور کفالت اور سرپرستی آپ فرما رہے ہیں. ان کی تعلیم کے حوالے سے بھائی آپ کے پاس جو بچے آ جاتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں کہ عصری تعلیم, دینی تعلیم, کو آج تو آپ کو پتہ ہے دور جو ہے
وہ آگے بڑا ٹف آ رہا ہے کہ اس میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی ضروری کام ہے کہ ہم جتنا مدارس کی اپنا دینی تعلیم پر توجہ دیں اتنا ساتھ عصری تعلیم کے حوالے سے اس حوالے سے بھی کچھ کام کر رہے ہیں آپ وہاں پر؟ جی بالکل. اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ایک بچے کو ضروریات زندگی کے جو تعلیم ضرورت ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہے جیسے جدید دور کمپیوٹر کا دور ہے جو اس کے مطابق جو بھی تعلیم کی سلسلہ ہے اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جو آپ کا جو یہ ابھی لگا تھا یہ آپ نے جو فری شاپنگ ایک بازار بھی اس میں لگایا تھا تو وہ کس نوعیت کا تھا, کس طرح سے اس کی ساری ترتیب بنی؟ الحمدللہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے اس کے لیے ان بچوں کے گھروں میں ہم گئے. ابھی اس میں اس کو وہ ترتیب آپ نے کیسے بنائی, پھر کس انداز میں بچے وہاں آئے اور آپ نے ان کے گھر میں گفٹ پہنچائے یا پھر ان کے لیے کوئی نظام بنایا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے تو چونکہ ہمارے پاس جب بچوں کی وہ لسٹیں آ گئی جتنے بھی بچے تھے ان کے لیے ہم نے باقاعدہ گاڑیوں کا انتظام کیا اور انتظام بھی ضلع کورنگی سے, ضلع ملیر سے, ضلع ویسٹ سے, ضلع کیماڑی سے, ضلع ساؤتھ سے, ضلع سینٹر سے, کراچی کے مختلف ضلعوں سے ان بچوں کو ہم نے جمع کیا اور ہر ضلع میں ان کو گاڑی بھیجی, باقاعدہ ان کا انتظام, ان کا خرچہ بھی ہم نے خود اٹھایا. پھر ان بچوں کو ہم اپنے ادارے میں لے کر آئے اور اس ادارے میں ہم نے وہاں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا اور ان کو وہاں کھانا کھلایا, نماز پڑھی. نماز کے بعد ہم نے عید گفٹ کی تقسیم شروع کی جو ان بچوں کی مرضی کے مطابق کہ جس بچے نے جو چیز ان کو چاہیے تھی وہی چیز ہم نے ان کو دی. ان کی ضرورت تھی کہ یار یہ کلر والی گھڑی ہمیں پسند ہے, ہم نے وہ گھڑی دی. ان کے پسند تھا کہ یار یہ پرس ہمیں چاہیے, وہ پرس ہم نے ان کے دیا. اچھا وہ چیزیں موجود تھیں, بچے خود سیریل وائز آتے رہے. ان کے جوتے چونکہ ہم نے پہلے سے خریدے ہوئے سائز حساب سے, کپڑے بھی پہلے سے بنائے ہوئے تھے اور کپڑے بنانے کی پوری ایک محنت ہے, یہ ایک دن دو کا کام نہیں ہے. بڑی بات آپ نے کراچی جس طرح چنا بچوں کو. اور اس کے بعد وہ چیزیں جب ہم ایک بچے کو ایک چیز دیتے رہے اور وہ حساب سے اپنے مختلف گھومتے گھومتے جب وہ آخر پہ آتے تھے نا, یقین کریں ان کے جو چہروں پہ خوشی تھی اور وہ خوشی ہم بتا نہیں سکتے. تو ابھی میں یہ اگلا سوال پھر آپ سے انشاءاللہ پھر پوچھتا ہوں کہ بہت سارے کام ہیں کرنے کو دنیا میں, یہ رخ آپ نے کیوں لیا, رنگ کیوں لیا, میں انشاءاللہ اس پر آپ سے گفتگو کروں گا. میں سلیم عثمانی صاحب سے تھوڑی سی گفتگو اس انداز میں کروں. حضرت آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت آئندہ نسل جو ہماری آنے والی ہے, مین کمپٹیشن یا جو مین ریکوائرمنٹ ہے آگے کی وہ ہے بچوں کی عصری تعلیم بھی, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی. کہ اگر ہمارے علماء جیسے مثال طور پر آپ ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب کو اٹھا لیں, دیکھیں انہوں نے ساتھ جو عصری تعلیم اور کومبو جو ہوا تو وہ کومبو کہاں پہنچا. تو اس طرح کا کوئی ایک ترتیب بھی چل رہی ہے بچوں کی کہ تاکہ ساتھ وہ دینی اور عصری تعلیم دونوں کو امتزاج کے ساتھ بڑھیں؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس حوالے سے ہمارا انشاءاللہ مستقبل قریب میں ارادہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا ہمارا ارادہ تھا کہ ووکیشنل سینٹر کھولنے کا. اس کے لیے ہم نے سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے منظوری بھی لے لی ہے. ہاں الحمدللہ. اور ہمارے ہاں جو بچے یا بچیاں سلائی کڑھائی, مہندی, کوکنگ وغیرہ جو بھی کورسز سیکھیں گے تو انہیں باقاعدہ جیسے ٹیکنیکل بورڈ کی طرف سے ایک سند جاری کی جاتی ہے, تو جو ہمارے ادارے سے 3 مہینے کا مفت فری, بالکل فری آف کاسٹ کورس کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے بے روزگار لوگ ہیں یا وہ بچیاں ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا, تو ہم ان کو ایک سلائی کا ہنر سکھائیں گے تو معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور ہنرمند طبقہ آگے بڑھے گا. تو ہمارے ادارے سے انشاءاللہ اس کو جو سند ملے گی وہ سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے اپروو ہوگی اور وہ کہیں بھی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں, تو اس بیس پر انہیں اچھی جابس بھی مل سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ہمارا کمپیوٹر لیب کھولنے کا بھی انشاءاللہ جلد از جلد ارادہ ہے کہ ہم ایک جدید ترین کمپیوٹر لیب کھولیں. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی آئی ٹی سے ہے اور میں الحمدللہ 3-4 اداروں میں باقاعدہ آئی ٹی ہیڈ کے طور پر کام کر رہا ہوں, اور کراچی کے معروف اداروں سے میں نے کمپیوٹر کے مختلف کورسز کیے ہیں اور ڈپلومے کیے ہیں. تو میرا خود بھی ارادہ ہے کہ مستقبل میں جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ کمپیوٹر سے متعلق زیادہ ہیں. جتنے بچے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں گے, ہنرمند ہوں گے, اسکلز والے ہوں گے, تو وہ آگے چل سکیں گے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جلد از جلد, ایک تو ہم نے CIT کورس لانچ کر دیے جامعہ اسلامیہ مخزن العلوم کراچی میں, اور وہ مخزن العلوم ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہے. اور اسی کے ساتھ ہم ہیومن کیئر فاؤنڈیشن کے تحت بلدیہ ٹاؤن رشید آباد میں بھی ایک ٹیکنیکل سینٹر کے تحت ہی کمپیوٹر لیب کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تاکہ بچے اور بچیاں اس میں آ کے اپنی اسکلز سیکھیں
اور آگے بڑھیں, اپنے گھر کی کفالت کے قابل ہو سکیں. اصل میں بنیادی آج کی تو ضرورت ہی یہی ہے نا. اچھا ایک اور اس میں چیز کہ بھائی کمپیوٹر تو کوئی شک نہیں کہ بڑا ضروری آگے لائف میں آ رہا ہے, لیکن کمپیوٹر بھی تو وہی بچے یوز کریں گے, استعمال کریں گے کہ جو بچے باقی تعلیم کے ساتھ بھی ان کی لینگویجز پر بھی کام ہو رہا ہوگا, ان کی سائنسز پر, بیسکس پر کام ہو رہا ہوگا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ اتنے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں, تو ان بچوں کی جو بنیادی تعلیم عصری ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے لیے کوئی آپ کے پاس پلانز ہیں کہ یار ان کو اسکولز کے حوالے سے بھی ایک اچھا ان کی بیس بنائی جائے, اسٹرانگ کیا جائے؟ جی بالکل, آپ کا سوال بنیادی ہے, لیکن اس میں ایک بات میں ایڈ کروں. جیسے عموماً ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جس بچے نے کوئی عصری تعلیم حاصل نہیں کی, میٹرک یا انٹر نہیں کیا, تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. معاشرے میں یہ غلط روش اور غلط بات عام ہو گئی ہے کہ کسی کو انگلش نہیں آتی تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا, اگر کسی کی عصری تعلیم نہیں ہے تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہاں, انگلش اور عصری تعلیم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے اگر آپ کوئی سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں, کوئی سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن مثلاً آپ فوٹو شاپ سیکھنا چاہ رہے ہیں, السٹریٹر سیکھنا چاہ رہے ہیں, ان پیج, ایم ایس آفس, ورڈ, پاور پوائنٹ, ایکسل, کوئی بھی آپ سافٹ ویئر سیکھ کر اس سے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو انگلش کا آنا یا تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے. بہتر ہے جتنی آپ کے پاس تعلیم ہوگی, ظاہر سی بات ہے آپ اتنے اچھے انداز سے آگے اسے لے کر چل سکیں گے. لیکن ایسی بات نہیں ہے, میں نے بالکل ان پڑھ بچوں کو بھی CIT کے کورس کروائے ہیں, الحمدللہ وہ بہت بہترین ڈیزائنر بن گئے, اپنی ارننگ کر رہے ہیں. ایون یہ کہ میں نے موبائل اپلیکیشن ہے ایک انا محترف الخط, پلے سٹور پر ہے, وہ میں نے مختلف دینی مدارس کے طلباء نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری بالکل وہ پاکٹ منی ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ان کے لیے میں نے وہ سافٹ ویئر دیکھا, اس پر تھوڑا سا کام کیا, اور یوٹیوب پر میرے اس کے پورا 45 منٹ کا ایک لیسن بھی موجود ہے. تو وہ میں نے ان کو سکھایا کہ اس میں آپ کیلی گرافی, ڈیجیٹل کیلی گرافی کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک پروفیشنل کیلی گرافر جس طریقے سے خطاطی کرتا ہے, تو ایک عام نارمل سا بندہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے کچھ نہیں لکھ سکتا, لیکن وہ موبائل پر ایسی بہترین خطاطی آپ کو کر کے دکھائے گا. اور الحمدللہ اس کی میرے پاس ایگزامپلز اور مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے طلباء جو کسی کا نام لکھ دیتے ہیں, کسی ادارے کا نام لکھ دیتے ہیں, مختلف فونٹس میں لکھتے ہیں, بہت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں, کوئی 2000 لے رہا ہے ایک نام کے, کوئی 500 لے رہا ہے, کوئی 1500 لے رہا ہے. تو اس طرح ارننگ ہم بچوں کی ابتدا سے ہی اسٹارٹ کرنے کی. میرا بنیادی مقصد ہی سوال کرنے کا یہ تھا کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے علماء, بہت سارے قراء اور مدارس کے ہمارے جو طلباء ہیں یہ بڑی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے یہ نو ڈاؤٹ کہ اپنی فیلڈ میں مطلب بڑے ماہر ہوتے ہیں, لیکن ڈر اور خوف یہی کہ یار مجھے تھوڑی سی انگلش نہیں آتی یا میرے پاس تعلیم نہیں ہے, تو وہ اس طرف بڑھتے نہیں ہیں. تو ان کی اس سے مطلب حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ اس چیز سے نہ گھبرائیں, وہ آئیں, کورسز کریں, سیکھیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. اس کو بالکل ہمارے پاس جو ابتدائی طالب علم آتا ہے, سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ڈر اور خوف نکال کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے, آپ تھوڑی سی ہمت کریں, انشاءاللہ آگے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور اسی کے ساتھ موبائل گرافک ڈیزائننگ کے کورسز میں نے بچوں کو سکھائے. بچوں کو آن لائن میں نے تقریباً کوئی 3-4 ہزار بچوں کو میں نے مختلف کورسز کروائے, اور الحمدللہ ان کا رزلٹ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں ان کی ایڈمیشن کروائیں اور وہ 1 سال 1.5 سال کا کورس کریں اور پھر ان کا مقابلہ رکھوائیں, تو میرے ساتھ جن بچیوں نے 3 ماہ کا کورس کیا اور دوسرے کسی انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے 1.5 سالہ ڈپلومہ حاصل کیا ہے, تو دونوں میں زمین آسمان کا کام میں فرق ہوگا. یعنی میں اپنے فیس بک ID پر بھی ان کے کام شیئر کرتا رہتا ہوں, لگاتا رہتا ہوں. تو الحمدللہ میرے پاس ظاہر سی بات ہے میرے فیلڈ کے بہت سے ایکسپرٹس لوگ موجود ہیں, تو وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت سراہتے ہیں اس کام کو کہ بہت کم عرصے میں ماشاءاللہ بہت گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی, اور بہت اچھے انداز سے آپ لے کر ٹولز بھی ایسے آ گئے ہیں کہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. بالکل پہلے مشکل ہوا کرتا تھا, ایک بات تھی کہ یار اس کو تھوڑا سا ریسرچ بھی کرنا پڑتی تھی, سیکھنا مشکل تھا. اب تو ٹولز بھی ایسے آ گئے ہیں کہ آسان بھی ہو گیا ہے, اور پریکٹیکلی اگر وہ آپ والی بات ہے, آپ جیسے 2-3 مہینے کا ایک پریکٹیکلی کورس کراتے ہیں تو ہمارے بچے بڑے آسانی سے اس کو ایک ارننگ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی, بہت اعلیٰ, بہت شاندار. بڑھتے ہیں دوبارہ اپنے محترم جناب شکیل مدنی صاحب کی طرف, اور محفل کا رنگ 2 بالا سے چوبالا ہونا چاہیے. اور آپ کی انداز ہے آپ کا, اور آپ کی ماشاءاللہ کیا ہی بات یہ ہے کہ میری کیا حقیقت,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے کہ اس کا ذکر جہاں ہوتا ہے محفل سج جاتی ہے. میں ایک بڑی خوبصورت نعت شریف پیش کروں گا اور آپ حضرات کی ان مضامین پر خصوصی توجہ کا طلبگار رہوں گا انشاءاللہ. منزل حق کا راستہ دیکھا, منزل حق کا راستہ دیکھا, آپ کا جس نے نقش پا دیکھا, آپ کا جس نے نقش پا دیکھا, لب پہ بے ساختہ درود آیا, لب پہ بے ساختہ درود آیا, نام جب آپ کا لکھا دیکھا, نام جب آپ کا لکھا دیکھا, شرم بو جہل کو نہیں آئی, شرم بو جہل کو نہیں آئی, اس نے پتھر کو بولتا دیکھا, اس نے پتھر کو بولتا دیکھا, دشمن جان کو بھی امان دے دی, آقا کی سیرت, دشمن جان کو بھی امان دے دی, دوستو وصف مصطفیٰ دیکھا, دوستو وصف مصطفیٰ دیکھا, گفتگو روبرو خدا سے ہو, گفتگو روبرو خدا سے ہو, آپ کا کیا ہے مرتبہ دیکھا, آپ کا کیا ہے مرتبہ
دیکھا اے شکیل اسوائے محمد میں اجنبی کو بھی آشنا دیکھا منزل حق کا راستہ دیکھا آپ کا جس نے نقش پا دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ الفاظ آپ کے اپنے، شاعری آپ کی اپنی ہے یہ ماشاءاللہ، یہ حضرت نے خود لکھی ہے اور یہ خود نعت گو شاعر ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے بڑے بڑے نعت خواں ماشاءاللہ ان کی نعتیں، وحید ظفر قاسمی صاحب تک ماشاءاللہ بڑے اتنے نامور نعت خواں، وہ ان کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. بڑا مزہ آیا، اور آپ نے جو ڈوب کر کلام پڑھا ہے تو اس کی اپنی شان تھی. میرے آقا موتی بکھیرے کمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی ایسا ہے کہ جب یہ نام ادا ہوتا ہے ایک کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر. آپ نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے اور جب اس پر ہم جاتے ہیں شکیل مدنی صاحب کی طرف تو وہ اس کو جو ہے نا چار چاند لگا دیتے ہیں. ویسے ہی میرے نبی کا ذکر اتنا اعلیٰ اور شاندار، لیکن جب اتنے خوبصورت انداز میں اتنے خوبصورت لوگ اس کو پڑھتے ہیں جب تو مزہ آ جاتا ہے. اور شاعری بھی شکیل مدنی صاحب کی، اس میں الفاظ بھی اپنے ہیں اور کیا کمال کے موتی بکھیرے ہیں ماشاءاللہ. میں رفیع اللہ بھائی آپ سے یہ اب پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ چیریٹی واچ فاؤنڈیشن بہت اعلیٰ کام کر رہی ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، ہم نے دیکھا، ہم نے اس کو جج کیا جا کے. آپ ماشاءاللہ جس اخلاص کے ساتھ اور بغیر کسی ڈھنڈورے کے اور بغیر کسی جو ہے وہ دکھلاوے کے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ بہت سارے کام اور بھی تھے، وہ بھی بندہ کر سکتا ہے، اور اس طرف کیوں آئے، اور آئندہ کے پلانز کیا ہیں، اور آپ کو کس طرح سے آپ کے سامنے میڈیا عوام بھی موجود ہے کہ کس طرح سے آپ اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں اور تعاون بھی آپ سے بھرپور انداز میں کیا جائے؟ جی ایسا تھا کہ گزشتہ سال، کچھ سال پہلے میں اور میری گھر والی اہلیہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. اور عمرے پہ جانے کے بعد ہم نے وہاں دل میں ایک سوچ آئی کہ پاکستان جا کے ہم یتیم بچوں کے لیے کام کریں گے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم یتیم بچوں کی کفالت کے حوالے سے کوشش تھے، لیکن باقاعدہ ایک ادارہ کی سیٹنگ، ادارے کی ترتیب نہیں تھی. لیکن ہم نے کہا جیسے پاکستان جائیں گے اور ہم اس پہ ایک محنت اور کوشش کریں گے. مطلب یہ تحفہ تو وہاں سے الحمدللہ وہاں تحفہ تو پھر وہاں سے لے کر آئے. اور خصوصی چونکہ میری گھر والی گزشتہ سالوں سے بیمار ہے تو اس کی کوشش تھی کہ ہم کوئی خدمت کر سکے، اور خدمت بھی ایسی خدمت کی جس کی خدمت میں بہت ساری حدیث موجود ہے. میں کچھ چند ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یتیم کی کفالت دنیاوی اور اخروی فوائد. جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور پڑوس نصیب ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والے کو. اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کے نتیجے میں اخلاق عمرہ ہو جاتا ہے، اللہ عمدہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. کیا بات، کیا بات. اسی طریقے سے یتیم کی کفالت کی برکت سے مال اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہ تو وہ باتیں جو کوشش کرنے سے ہے. اب ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. ہم نبی علیہ السلام کی حدیث کو جیسے کہ جب نبی علیہ السلام یہ حدیث سناتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان حدیث کو سنتے تھے اور پھر ان کا ایمان اور یقین اتنا مضبوط تھا کہ بس وہ پھر اس پر وہ دیوانہ وار جو ہے وہ عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے. تو کاش ہمارا بھی اللہ کرے ایمان نقل کی طور پر ہی آ جائے. اسی طریقے سے یتیم کی کفالت سے انسان اللہ اور مخلوق کے قریب ہو جاتا ہے. کیا بات. اسی سلسلے کو ہم نے چلایا کہ یار ہم اس کام میں بڑھیں، اپنی آخرت کے لیے بھی اور بچوں کی کفالت کے حوالے سے، کہ وہ بچوں کے سر پہ ہم شفقت کا ہاتھ ان کے سروں پہ رکھے. اور ایسے بھی آپ کے بہت سارے حدیث موجود ہیں کہ کسی یتیم بچے کے سر پر اگر آپ ہاتھ رکھے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ اتنا اجر اس کا آپ کو نصیب کرے. اور بھی بہت سارے حدیث ہیں. اسی طریقے سے عید کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے
راستے میں بہت سارے یتیم بچے ملے، وہ بہت سارے بچے ملے، وہ کھیل کود رہے تھے، اور ایک بچہ اس میں تھا کہ وہ خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں نہیں کھیل کود کر رہے؟ اس نے کہا میرا تو والد فلاں غزوے میں شہید ہوا ہے، میرا تو کوئی شفقت سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، انہوں نے اس بچے کو اٹھایا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے حجرے پہ، اور اماں عائشہ سے کہا کہ اس بچے کو آپ کپڑے پہنائیں، ان کی عید کی تیاری کے حوالے سے جو بچے کی ضرورت ہے وہ ان کو دے، اور پھر اس بچے کو اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے آئے. راستے میں جو بچے کھیل کود رہے تھے وہ بچے اس پہ رشک کر رہے تھے کہ نبی کے ساتھ کیا بات، وہ بچے ارمان کر رہے ہیں کاش ہم یتیم ہوتے. اللہ اکبر. تو بالکل اسی چیزوں کو ہماری جو محنت ہے ناظرین، شنگ بھائی صاحب، ہم پورا سال ہماری یہ پیس پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے یہ پروگرامات پیش کیے جاتے ہیں. جو ہماری محنت ہے وہ دراصل یہ ہے، دراصل کیا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو ہم پڑھیں گے تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہونے کی ہماری خواہش ہوگی نا. یعنی آپ دیکھیں یہ ساری انسپریشن میرے نبی سے ہے، نبی علیہ السلام سے. تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا، دیکھا، سنا تو پھر یہ انسپریشن ملی. تو ہم یہ آج کی نسل میں جو ہمارا پیس ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہماری جو ایسوسیشن کام کر رہی ہے، آج کی نسل میں یہی فکر پیدا کر رہے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت سے جڑ جائیں. اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے جڑنے پر آپ کو نو ڈاؤٹ کہ دنیا بھی بڑی اعلیٰ طریقے سے ملے گی اور آخرت تو ہے ہی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک انسپریشن ہے. تو اگر میری یہ آنے والی نسل بھی اگر نبی علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ جڑ جاتی ہے نا، تو وہ کتنی شاندار قسم کی جو ہے ہمارے لیے آگے راہیں مستقبل میں کھل سکتی ہیں. بہت اعلیٰ رفیع اللہ بھائی، بہت بہت شکریہ. اب یہ مجھے بتا دیجیے مستقبل کے لحاظ سے کیا پلانز کیا ہیں؟ آپ جو ایک عمارت بڑی زبردست تعمیر کرنے جا رہے ہیں، اس کے اخراجات ہیں، تو وہ آپ ہمیں جو ہے بتائیں کہ اس میں اگر ابھی آپ کے نمبرز وغیرہ بھی ہم ادارے کے نام بھی اسکرینز پر چل رہے ہوں گے. جی، چیریٹی واچ فاؤنڈیشن ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا باقاعدہ پروپر رجسٹریشن ہے، اور الحمدللہ ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے، فیصل اسلامک بینک میں ہے، اور ہمارا آفس ہے F62 سائڈ انڈسٹری ایریا میں ہمارا باقاعدہ آفس ہے. ہم ایڈریس آپ کا چل رہا ہوگا، وہ چل اس رہا ہے، میں موبائل نمبر بھی باقاعدہ رابطہ ہے. لوگ ہم سے ویب سائٹ پہ بھی رابطہ کر رہے ہیں، فیس بک بھی ہے ہمارے، ٹویٹر بھی ہے. ہماری اپیل بھی آپ سے ہوگی کہ بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں. ابھی ایک ادارہ زیر تعمیر ہے، اس میں عصری اور دینی تعلیم کے حوالے سے بچوں کو تیار کیا جائے گا، نسل بنائی جا رہی ہے، اس میں ضرور تعاون کیجیے. سلیم عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے سر، آپ اپنے بتائیے کہ اس طرف کا راستہ اور پھر فیوچر پلانز آپ کیا آگے کیا سوچ رہے ہیں، اور کس انداز سے آپ کے ساتھ ہمارا تعاون بھی آپ کے ساتھ بڑھتا رہے، عوام کا تعاون بھی چلتا. جی بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے کہ اس طرف آپ کیسے آئے. تو چونکہ ہمارا تعلق ویسے ہی ایک دینی گھرانے سے ہے، تعلیم و تعلم و تربیت کا سلسلہ بچپن ہی سے، تو ہوا کچھ یوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب الحمدللہ ہمارے عالم دین بھی ہیں اور وہ اپنا بزنس بھی کرتے تھے. تو والد صاحب کے پاس مختلف لوگ آتے تھے، کبھی خواتین، کبھی بچے، کبھی یتیم بچے، کہ ہمیں راشن دے دو، فلاں چیز دلوا دو. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، تو والد صاحب مجھے کہتے کہ جاؤ فلاں دکان والے کو کہتے ان کو آٹے کی ایک تھیلی دے دے. میں چلا جاتا تھا پیسے دے کے. بسا اوقات ایسے ہوتا تھا کہ والد صاحب کے جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، مجھے کہتے تھے کہ آپ جائیں انہیں کہیں ہمارے کھاتے میں لکھ دیں، ان کو فلاں چیز دے دیں. تو میں اس وقت تو چلا جاتا تھا وہ چیز انہیں دلوا کر. جب گھر آتا تھا تو جیسے بچہ لاڈ پیار میں اپنے والد سے مختلف قسم کے سوالات کرتے، تو میں کہتا تھا یہ کون سا بھائی دین ہے، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ادھار کیوں لے کے کسی کو دے رہے. ایسی تربیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. میں والد صاحب سے یہ سوال کرتا تھا کہ جب آپ کے پاس ہوں تو آپ نکال کے دے دیں، ٹھیک ہے چیز خرید لی، نہیں ہے اب میں نماز پڑھنے جاؤں گا وہ دکاندار مجھے کہے گا کہ بھائی آپ وہ فلاں پیسے باقی ہیں کب دیں گے، میں جب واپس آؤں گا پھر مجھے کہے گا. تو میں ہوں حساس طبیعت کا، میں نے کہا آپ ایسے نہیں کیا کریں. تو والد صاحب بڑا خوبصورت جواب دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ابھی بھی ہمارے فاؤنڈیشن کو وہ چیئر کر رہے ہیں، تو آمین. وہ جواب دیتے تھے کہ بیٹا، مولانا خورشید احمد نقشبندی صاحب، جی الحمدللہ ان کا خانقاہی سلسلہ بھی ہے اور ایک پیری مریدی کا ان کا ایک بڑا سلسلہ ہے الحمدللہ. تو والد صاحب جواب دیتے کہ بیٹا میری اتنی حیثیت ہے کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن میری زبان پر دکاندار کسی کو 10 کلو آٹے کا تھیلا تو دے دیتا ہے. اس بیچارے کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اسے کوئی وہ چیخے پکارے روئے اسے کوئی نہیں دیتا. تو آپ نے جو سوال کیا کہ اس طرف کیسے آپ کا رخ ہوا، تو وہ تو الحمدللہ بچپن سے گھر کی تربیت تھی.
اور آج تھوڑا سا مختصر کیونکہ ہم وقت کم ہے، تو آگے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ اور آپ کا نمبر انشاءاللہ اسکرین پر چل رہا ہے، لوگ آپ کے ساتھ ضرور رابطے میں آئیں گے. پلانز بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے بھی. بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں، ہم اس کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں. جزاکم اللہ. فیوچر پلان ہمارا یہی ہے کہ ایک تو ہم نے ووکیشنل سینٹر فلفور کھولنا ہے عید کے فوراً بعد انشاءاللہ. اس میں ہمیں سلائی مشینوں کی بھی ضرورت ہے، انسٹرکٹرز کی بھی ضرورت ہے، اور ماہانہ جو ایک ووکیشنل سینٹر ہے اس کے اخراجات تقریباً 50,000 روپے کے قریب ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ اخراجات لوگوں کے ڈونیشن ہی سے پورے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک کمپیوٹر لیب بھی ہمارا بنانے کا ارادہ ہے، تو اس پر بھی ایک خطیر رقم درکار ہے تاکہ ہم وہ کمپیوٹر لیب تعمیر کریں اور پھر اس میں بچوں کو فری تعلیم دیں. تو یہ دو جو کام ہیں انڈر پروسیس ہیں، پائپ لائن میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کر رہے ہیں. اس وقت ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ بجائے اس کے بہت سارے کام ہیں، ہر کام کا اپنا شعبہ ہے، ہر کام کی ضرورت ہے. جو کام این جی اوز اس وقت کر رہی ہیں نو ڈاؤٹ ان کی کہیں نہ کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وقت بنیادی طور پر ضرورت یہ ہے کہ اس قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، کہ یہ مانگنے والوں کے بجائے دینے والوں میں ہو جائے. یہ اس کانسیپٹ پر یہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے ہیومن کیئر فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. ضرور تعاون کیجئے. بہت پیارے لوگ ہیں، بڑے خوبصورت اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ضرور تعاون کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. ہم اور مدنی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور پھر اسی طرح ناظرین اسی ہم جو ہے ٹون پر اس پروگرام کو جو ہے وہ ختم بھی کریں گے، اور مدنی صاحب کی نعت سے انشاءاللہ یہ اختتام پذیر ہوگا. آپ سے پیغام آپ کی طرف صرف یہ ہے کہ رمضان خفا نہ جائے ہم سے. یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، بھرپور انداز میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے. یہ خوبصورت لوگ خوبصورت کام کر رہے ہیں، میرا آپ کا حصہ بھی ہو جائے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیجئے. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. وہ حبیب رب شہد و سرا، وہ شعور و فکر کی آگہی، وہی نور حق، وہی شمع جان، وہی کائنات کی روشنی، وہ حبیب رب، وہ دیار جود و سخا کہو، وہ مدینہ شہر وفا کہو. تمہیں کیا بتاؤں کہ اس جگہ جو کہی ہے میں نے سنی گئی، بجز ان کے ہے کوئی اور بھی جو ہو جلوگر سر لامکان، نہ ملائکہ کا گزر جہاں، نہ پہنچ سکا کوئی آدمی، وہ حبیب رب.